خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. میرے پاکستانیوں، آج ہم ایک ایسی دنیا کی بات کریں گے جہاں ٹیکنالوجی، خاص طور پر مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی، بجلی کی رفتار سے سب کچھ بدل رہی ہے۔ جی بالکل، اور یہ تبدیلی صرف بڑی کمپنیوں تک محدود نہیں ہے۔ یہ اے آئی انقلاب آپ جیسے فرد واحد کے لیے بھی اپنا کاروبار شروع کرنے کے ایسے دروازے کھول رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلے تھے۔ تو کیا یہ سچ میں ممکن ہے کہ کوئی اکیلا شخص اے آئی کی مدد سے اپنا باس خود بنے، مہینے کے اچھے خاصے پیسے کمائیں اور شاید اپنی وہ 9 to 5 والی نوکری کو خیر بات کہہ دے؟ یہ سوال آج کل بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے، اور یہی سوال آج کی ہماری گہری بات چیت کا مرکز ہے۔ ہم نے آپ کے لیے کچھ دلچسپ مواد اکٹھا کیا ہے۔ یوٹیوب ویڈیوز ہیں، اے آئی پر مبنی کاروبار بنانے کے طریقوں پر مضامین ہیں، ان میں چھپے خطرات پر تحقیقی رپورٹس بھی ہیں، کاروبار کو بڑا کرنے کی حکمت عملی، اور ہاں، نئے شروع کرنے والوں کے لیے مالی منصوبہ بندی کے کچھ گر بھی۔ ہمارا مقصد سیدھا سادہ ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک فرد اے آئی کی مدد سے اپنا کاروبار کیسے کھڑا کر سکتا ہے۔ کیا وہ $10,000 ماہانہ کا فریڈم نمبر یعنی آزادی کا ہندسہ واقعی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہاں تو اس راستے میں کیا مشکلات اور خطرات ہیں، اور کامیابی کے لیے کیا چالیں چلنی پڑیں گی؟ بالکل۔ تو آئیے سمجھیں کہ چائے کا کپ ہاتھ میں ہے اور اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں اس موقع سے جو اے آئی ہمیں دے رہا ہے۔ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ پچھلے 50 سال سے جاری انفرادی طاقت کے انقلاب کا آخری، سمجھیں کہ ایک دھماکہ خیز مرحلہ ہے۔ اسے وہ سولو انٹرپرنورز ٹرائیفیکٹا کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ واقعی ایک زبردست تصور ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک 3 منزلہ راکٹ ہے۔ پہلی منزل تھی 70 کی دہائی کا پرسنل کمپیوٹر۔ اس نے ہمیں حساب کتاب کی طاقت دی، ڈیٹا کو ہماری میز پر لا کر رکھ دیا۔ ہاں، وہ پہلا قدم تھا جب ٹیکنالوجی ہمارے گھروں میں آئی۔ بالکل۔ پھر 90 کی دہائی میں دوسری منزل آئی، انٹرنیٹ۔ اس نے ان تمام کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑ دیا، ہمیں دنیا بھر میں کسی سے بھی کہیں بھی فوراً رابطہ کرنے کی صلاحیت دی، ایک عالمی رسائی مل گئی۔ صحیح۔ اور اب تیسری اور شاید سب سے طاقتور منزل اے آئی، ذرائع اسے آپریشنل پاور کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کمپیوٹنگ پاور اور انٹرنیٹ سے کیسے مختلف ہے؟ آپریشنل پاور کا مطلب ہے کام کرنے کی صلاحیت، وہ بھی بڑے پیمانے پر۔ اے آئی آپ کا ایک ایسا ڈیجیٹل ورکر بن سکتا ہے جو نہ کبھی تھکتا ہے نہ سوتا ہے، 24/7 کام پر حاضر۔ 24/7؟ واو! جی، سوچیں ذرا، گاہکوں کو ڈھونڈنا یعنی لیڈ جنریشن، ان کے سوالات کے جواب دینا یعنی کسٹمر سروس، ان کے لیے خاص مواد تیار کرنا یا پیچیدہ ڈیٹا کا تجزیہ کرنا۔ پہلے تو ان کاموں کے لیے پوری ٹیم چاہیے ہوتی تھی، سیلز والے، کسٹمر سروس والے، لکھنے والے، ڈیٹا انالسٹ، بہت لوگ۔ بالکل۔ اب اے آئی اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ سارے کام اکیلا کر سکتا ہے، وہ بھی آپ جیسے ایک فرد کے لیے۔ یہ ایسی مشین ہے جو مسلسل کام کرتی رہتی ہے۔ یہی ہے آپریشنل پاور، کام کرنے کی بے مثال صلاحیت۔ اچھا۔ اور یہ تینوں مل کر کمپیوٹنگ پاور، عالمی رسائی اور آپریشنل پاور آج کے فرد واحد کو ایک ایسی برتری دیتے ہیں جو پہلے ممکن نہیں تھی، ایک انفیئر ایڈوانٹیج جسے کہتے ہیں۔ یہ تو صلاحیت میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور یہ براہ راست دولت کمانے کے راستے بھی جوڑا لگتا ہے نا؟ نیوال روویکانت اکثر لیوریج کی بات کرتے ہیں، اس کا یہاں کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ روویکانت کہتے ہیں کہ دولت بنانے کے لیے لیوریج یعنی کم محنت سے زیادہ نتیجہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: لوگوں کی محنت، لیبر، پیسہ، کیپٹل، اور کوڈ یا مواد، کوڈ کنٹینٹ۔ ٹھیک۔ کئی دہائیوں تک یہ چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور تھیں۔
یا تو بہت سے ملازم چاہیے تھے، یا بہت سا پیسہ، یا پھر خاص تکنیکی مہارت۔ لیکن اے آئی نے اس کھیل کو بدل دیا ہے۔ جی ہاں، یہی سب سے دلچسپ بات ہے۔ اے آئی نے ان تینوں قسم کی لیوریج کو عام فرد کے لیے ممکن بنا دیا ہے۔ دیکھیں، اے آئی آپ کی ڈیجیٹل لیبر ہے۔ اچھا۔ یہ آپ کو بغیر کوڈنگ کیے پیچیدہ سسٹم بنانے میں مدد دیتا ہے، یعنی کوڈ والی لیوریج۔ اور یہ آپ کا مواد بنانے والا ساتھی ہے، جو بڑے پیمانے پر اعلیٰ معیار کا مواد تیار کر سکتا ہے۔ واو! تو اب ایک اکیلا کاروباری درجنوں ماہرین کی ٹیم جتنا کام کر سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک بہت بڑا لیور آ گیا ہو، جس سے آپ بھاری بھرکم کام آسانی سے کر لیں۔ واہ! ایک شخص ایک چھوٹی کمپنی کے برابر! یہ تو حیران کن ہے۔ اتنی طاقت کے ساتھ شروعات کہاں سے کی جائے؟ ذرائع ایک آزادی کے نقشے کی بات کرتے ہیں اور پہلا قدم ہے منزل کا تعین کرنا۔ وہ کیا ہدف ہے جس کی طرف بڑھنا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کے لیے جو نوکری چھوڑ کر اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ منزل ہے ماہانہ $10,000 کمانا۔ یہ کوئی ہوا میں طے کی گئی رقم نہیں ہے۔ اسے ذرائع آزادی کی دہلیز کہتے ہیں۔ آزادی کی دہلیز؟ جی، یہ وہ رقم ہے جو عام طور پر آپ کے اخراجات پورے کر دیتی ہے، مالی تحفظ دیتی ہے، اور سب سے اہم، آپ کو اپنے وقت پر اختیار دیتی ہے۔ یہ وہ نمبر ہے جو نوکری کی زنجیر توڑنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن $10,000 مہینہ، یہ شروع کرنے والے کے لیے تو پہاڑ جیسا لگ سکتا ہے۔ کیا اس ہدف کو آسان بنانے کا کوئی طریقہ ہے؟ ذرائع ایک نفسیاتی چیٹ کوڈ کا ذکر کرتے ہیں۔ بالکل، یہ سوچنے کے بجائے کہ مجھے مہینے کا $10,000 کمانا ہے، جو بہت بڑا لگتا ہے، آپ اپنی سوچ کو بدلیں۔ کیسے؟ یہ سوچیں کہ مجھے صرف 4 ایسے کلائنٹ ڈھونڈنے ہیں جو مجھے مہینے کے $2,500 دینے پر راضی ہوں، تاکہ میں ان کا کوئی بڑا، تکلیف دہ، مہنگا مسئلہ حل کر سکوں۔ اوہ اچھا، تو ہدف کو چھوٹے حصوں میں توڑ لیا۔ جی، یہ تبدیلی اس بڑے مالی ہدف کو ایک انسانی پیمانے پر لے آتی ہے۔ اب یہ نمبروں کا کھیل نہیں رہتا، بلکہ لوگوں کے مسائل حل کرنے اور تعلقات بنانے کا کام بن جاتا ہے۔ یہ سوچ بدلنا واقعی کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑے تکلیف دہ مہنگے مسئلے ملیں گے کہاں سے جن کے لیے لوگ خوشی خوشی $2,500 مہینہ دیں؟ یہ اپنے ارد گرد دیکھنے اور سننے سے شروع ہوتا ہے۔ ان کاروباروں کا مشاہدہ کریں جن کے بارے میں آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں، یا صرف اپنے محلے کے دکانداروں اور سروس والوں کو دیکھیں۔ اچھا۔ ان کے سب سے بڑے سردرد کیا ہے؟ کیا ان کی فون کالز مس ہو جاتی ہیں؟ کیا گاہک بننے والے لوگ یعنی لیڈز ضائع ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کا اپائنٹمنٹ بکنگ کا نظام پرانا اور ناکارہ ہے؟ کیا وہ سوشل میڈیا پر پیچھے رہ گئے ہیں؟ بہت سے چھوٹے مقامی کاروبار ان مسائل کی وجہ سے پیسہ یا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اکثر اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اے آئی سے اس کا آسان حل ممکن ہے۔ خاص طور پر وہ کاروبار جو ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، جنہیں ہمارے ذرائع اے آئی سے ناواقف یعنی اے آئی کلولیس کہتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ تو منزل طے ہو گئی، سوچ بھی درست ہو گئی۔ اب اگلا سوال ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے گاڑی کون سی استعمال کرنی ہے، یعنی کاروباری ماڈل کیا ہو۔ ذرائع ایک خاص ماڈل پر بہت زور دیتے ہیں، کسی ایک مخصوص شعبے میں مہارت رکھنے والی اے آئی آٹومیشن ایجنسی، یعنی نشٹ اے آئی آٹومیشن ایجنسی۔ یہ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو فوکس دیتی ہے۔ آپ ایک خاص قسم کے کاروبار کے لیے، مثال کے طور پر دانتوں کے ڈاکٹروں کے لیے، ایک خاص قسم کا اے آئی سسٹم بنانے میں ماہر ہو جاتے ہیں، جیسے 24/7 اپائنٹمنٹ بکنگ کا سسٹم۔ اچھا، مطلب ایک ہی چیز پر توجہ مرکوز کرنا۔ بالکل، اس سے آپ بہت جلدی اس کام میں ماہر بن جاتے ہیں۔ جب آپ ماہر کہلاتے ہیں تو کلائنٹ بنانا آسان ہو جاتا ہے، اور آپ زیادہ پیسے بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایک عام ڈیجیٹل ایجنسی چلانے یا کوئی چھوٹا سا سافٹ ویئر بنانے سے زیادہ مؤثر راستہ ہے، خاص طور پر شروع کرنے والوں کے لیے۔ اور ذرائع کچھ آزمودہ اے آئی سسٹمز کا بھی ذکر کرتے ہیں، جنہیں وہ فرینچائز ماڈلز کہتے ہیں، یعنی پہلے سے تیار شدہ حل
تو ہمیں پہیا دوبارہ ایجاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ ایسے سسٹمز ہیں جو عام طور پر پائے جانے والے مہنگے مسائل حل کرتے ہیں، جیسے گاہک کی انکوائری کا فوراً جواب دینا، 24/7 اپائنٹمنٹ بکنگ کا نظام، سوشل میڈیا پر ابتدائی بات چیت خودکار کرنا، یا فون کال سنبھالنے والا AI ریسیپشنسٹ۔ ٹھیک ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سسٹم بنانے کے لیے آپ کو پروگرامر بننے کی ضرورت نہیں۔ پروگرامنگ کی ضرورت نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے نو کوڈ ٹولز کی مدد سے۔ یہ ایسے سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے، یعنی چیزوں کو کھینچ کر جوڑ کر طاقتور ایپلیکیشنز بنانے کی سہولت دیتے ہیں، جیسے زیپیئر یا make.com۔ اوہ واہ، یہ تو کمال ہے۔ جی، آپ ان ٹولز کو استعمال کر کے یہ فرینچائز سسٹم بنا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے منتخب کردہ شعبے میں کون سا سسٹم زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ یہ سسٹم واضح طور پر کاروباروں کے مسائل حل کرتے ہیں، لیکن کلائنٹس تک پہنچیں گے کیسے؟ ذرائع کولڈ ای میل کو نئے آنے والوں کے لیے حتمی چیٹ کوڈ کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کولڈ ای میل کا مطلب ہے ان لوگوں کو ای میل بھیجنا جن سے آپ پہلے کبھی نہیں ملے، انہیں اپنی سروس بیچنے کی کوشش میں۔ بہت سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے، لیکن اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو یہ بہت طاقتور ہے۔ لیکن کیا لوگ ان ای میلز کو سپیم سمجھ کر نظر انداز نہیں کر دیتے؟ اسے مؤثر کیسے بنایا جائے؟ اصل راز ہے اسمارٹ ٹارگیٹنگ میں۔ آپ کو صحیح لوگوں کو ان کے صحیح مسئلے کا صحیح حل پیش کرنا ہے۔ ان مارکیٹ سے بچیں جہاں ہر کوئی پہلے سے AI استعمال کر رہا ہے، جیسے ای کامرس۔ وہاں مقابلہ سخت ہے۔ تو کہاں جائیں؟ اس کے بجائے ان AI سے ناواقف مقامی کاروباروں کو نشانہ بنائیں، جیسے پلمبر، چھت ساز، AC ٹھیک کرنے والے، چھوٹے وکیل، ڈینٹسٹ۔ ان کے لیے ایک سادہ سا AI سسٹم جو ان کا بڑا مسئلہ حل کر دے، جیسے مسڈ کالز، وہ جادو جیسا لگے گا۔ تو پہلے تحقیق کرنی ہے کہ کس قسم کے کاروبار کو کس قسم کے AI سسٹم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور پھر صرف انہیں ٹارگٹ کرنا ہے۔ بالکل، آپ apollo.io جیسے ٹولز سے ممکنہ کلائنٹس کی لسٹ بنا سکتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی مہمیں چلائیں، مختلف شعبوں کو مختلف فرینچائز حل پیش کریں، دیکھیں کہاں سے سب سے اچھا رد عمل آتا ہے۔ اچھا، تجربہ کرنا پڑے گا۔ اپنے والا مجموعہ یعنی نیچ اور سولوشن کا کمبینیشن مل جائے تو بس اسی پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دیں۔ تو بنیادی طور پر شروع کرنے کے لیے صرف 2 مہارتیں چاہیے: نو کوڈ ٹول سے ان میں سے کوئی ایک آزمودہ AI سسٹم بنانا جاننا، اور دوسرا ایک سادہ ٹارگیٹڈ کولڈ ای میل مہم چلانا جاننا۔ یہی ہے؟ جی ہاں، شروع میں یہی انجن ہے۔ البتہ کچھ اور AI ٹولز بھی ہیں جو اکیلے کام کرنے والوں کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں، جیسے مواد لکھنے کے لیے AI اسسٹنٹ ہیں، جیسپر یا کاپی AI، سوشل میڈیا پوسٹ شیڈول کرنے والے ٹولز ہیں، ہوٹ سویٹ یا فلک، یا پروجیکٹ مینجمنٹ کے سافٹ ویئر جیسے ٹریلو۔ ٹھیک ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ جی، لیکن شروع میں وہ 2 مہارتیں سب سے اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو $10,000 ماہانہ تک پہنچنا ایک بڑا سنگ میل ہے، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ اصل کھیل اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جب آپ اپنا ڈریم بزنس بناتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف کلائنٹس کے لیے کام کرنے والے ورکرز سے ترقی کر کے اپنے کاروبار کا نظام بنانے والے آرکیٹیکٹ بننا۔ آرکیٹیکٹ؟ جی، جب کلائنٹس آنے لگیں تو آپ کا اگلا کام ہے اپنے کاروباری کاموں میں رکاوٹوں یعنی باٹل نیکس کو پہچاننا، جیسے پروپوزل بنانا، نئے کلائنٹ کو شامل کرنا، یا اپنی ای میل مہموں کا انتظام کرنا، اور پھر ان کاموں کو خودکار بنانے کے لیے اپنی AI مہارتیں استعمال کرنا۔ اچھا، تو آپ AI سے نہ صرف کلائنٹس کے مسئلے حل کرتے ہیں بلکہ اپنے کام کو بھی آسان بناتے ہیں۔ یہ تو ٹم فیرس کی 4 گھنٹے کا ورک ویک والی بات لگتی ہے، لیکن AI کے ساتھ۔ بالکل، آپ خود کو روزمرہ کے کاموں سے آزاد کر لیتے ہیں۔ AI آپ کا کام کرتا رہتا ہے جب آپ سو رہے ہوں یا چھٹی پر ہوں۔ آپ صرف اہم فیصلوں پر توجہ دیتے ہیں۔ واہ،
یہی وہ راستہ ہے جس سے آپ $10,000 سے $20,000 ماہانہ یا اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں، وہ بھی ہفتے میں صرف چند گھنٹے کام کر کے۔ یہ ہے اصل لیوریج۔ یہ تو بہت پرکشش لگتا ہے، لیکن اس سطح تک پہنچنے کے لیے یقیناً کچھ مزید سیکھنا پڑے گا۔ کیا بڑی کمپنیوں کے اے آئی استعمال کرنے کے طریقوں سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، چاہے ہم اکیلے ہی کام کر رہے ہوں؟ ہاں، کچھ اصول وہاں سے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ایکسنچر کی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ کامیاب کمپنیاں ان اے آئی پروجیکٹس پر زیادہ توجہ دیتی ہیں جو ان کے کاروبار کے بنیادی مسائل حل کرتے ہیں اور بڑا منافع دیتے ہیں۔ وہ انہیں اسٹریٹجک بیٹس کہتے ہیں۔ اسٹریٹجک بیٹس۔ جی، ہمارے لیے اس کا سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی ان کلائنٹ کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے جو ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ اور مہنگے ہیں۔ بنیادی کاموں ٹیبل سٹیک سے زیادہ ان پر فوکس کرنا چاہیے۔ اور کیا چیزیں ہیں میں کاروبار کو بڑا کرنے یعنی اسکیلنگ کے لیے؟ 2 چیزیں بہت اہم ہیں، چاہے آپ اکیلے ہوں یا بڑی کمپنی۔ اول، آپ کے پاس ایک مضبوط بنیاد ہونی چاہیے، یعنی آپ کے کام کرنے کا طریقہ، آپ کے ٹولز، آپ کا سسٹم منظم ہونا چاہیے، ڈیٹا ریڈینس جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوم، آپ کی اپنی کمٹمنٹ یعنی آپ کا عزم، بڑی کمپنیوں میں اسے قیادت کی حمایت کہتے ہیں، سولو کاروباری کے لیے یہ اس کا اپنا یقین اور عزم ہے۔ اور ہاں، کلائنٹ کی معلومات محفوظ رکھنا اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا یعنی ڈیٹا مینجمنٹ اینڈ گورننس، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، لیکن اس راستے میں چیلنجز اور خطرات بھی تو ہوں گے۔ ایک عام فکر یہ ہے کہ کہیں اب بہت دیر تو نہیں ہو گئی، کیا یہ اے آئی کا گولڈ رش ختم ہو رہا ہے؟ یہ ایک جائز سوال ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی بھی موقع باقی ہے، خاص طور پر مقامی کاروباروں کی مارکیٹ میں۔ زیادہ تر نے ابھی اے آئی کو ٹھیک سے اپنایا ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، اور جیسا ہم نے دیکھا، شروع کرنے کی رکاوٹیں بہت کم ہیں، نو کوڈ ٹولز ہیں، زیادہ سرمائے کی ضرورت نہیں، کولڈ ای میل تک رسائی ہے، ہزاروں لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، تو ونڈو ابھی کھلی ہے۔ لیکن اے آئی کے اپنے خطرات بھی ہیں۔ ذرائع نے تو کافی لمبی فہرست دی ہے کہ آپ ان میں سے کچھ اہم خطرات بتا سکتی ہیں جن کا ایک سولو کاروباری کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل، لمبی فہرست کے بجائے چند اہم باتوں پر توجہ دیتے ہیں۔ پہلا خطرہ ہے درستگی کا۔ اے آئی ہمیشہ 100% صحیح نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یہ غلط معلومات دیتا ہے جسے ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ ہیلوسینیشن؟ جی، مطلب اے آئی کچھ ایسا کہتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اے آئی کے بنائے ہوئے مواد یا نتائج کو انسان ایک بار ضرور چیک کرے۔ وہ ایئر کینیڈا والے چیٹ باٹ کی کہانی یاد ہے نا؟ ہاں بالکل۔ دوسرا، تعصب بائس کا خطرہ ہے۔ اگر اے آئی کو متعصب ڈیٹا پر ٹرین کیا جائے تو وہ بھی وہی تعصب سیکھ سکتا ہے۔ تیسرا، غلط استعمال اور اخلاقی مسائل ہیں، جیسے کاپی رائٹ کا مسئلہ۔ نیو یارک ٹائمز کا اوپن اے آئی پر مقدمہ اسی کی مثال ہے۔ ہمیں ذمہ داری سے اے آئی استعمال کرنا ہے۔ صحیح۔ چوتھا، حد سے زیادہ انحصار۔ اگر ہم مکمل طور پر اے آئی پر انحصار کرنے لگیں تو ہم خود وہ کام کرنا بھول سکتے ہیں جو خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں، سیکیورٹی اور پرائیویسی، کلائنٹس کا ڈیٹا محفوظ رکھنا بہت بہت ضروری ہے۔ یہ واقعی اہم نکات ہے۔ تو ان خطرات سے بچنے یا انہیں کم کرنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ سب سے اہم ہے آگاہی، یہ جاننا کہ یہ خطرات موجود ہیں، پھر کچھ سادہ اصول بنانے ہوں گے۔ اے آئی کے کام کو ٹیسٹ کرنا، انسانی نگرانی رکھنا، تعصب سے بچنے کی کوشش کرنا اور کلائنٹس کا ڈیٹا محفوظ رکھنا۔ اور سب سے بڑھ کر مسلسل سیکھتے رہنا۔ اے آئی بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ آج جو ٹول کارآمد ہے، کل شاید نہ ہو۔ صرف ٹول سیکھنے کے بجائے بنیادی اصولوں کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ بالکل۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے، آپ کو مزید اعلیٰ درجے کی مہارتیں، ٹیئر 2 سکلز جنہیں کہتے ہیں، وہ سیکھنی ہوں گی، جیسے کلائنٹ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا،
بزنس پروسیس انالیسز یا بہتر AI سسٹم ڈیزائن کرنا۔ بالکل، سیکھنا تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آخر میں پیسوں کی بات کرتے ہیں۔ اکیلے کاروبار چلانے والے کے لیے مالی منصوبہ بندی کتنی اہم ہے؟ انتہائی اہم۔ ایک ذریعے کا جملہ ہے، کیش بادشاہ ہے۔ پیسوں کا حساب کتاب رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو سکتا ہے۔ تو کوئی آسان طریقہ ہے اس حساب کتاب کا؟ ذرائع ایک مارجنل انکم ماڈل MIM کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے آسان الفاظ میں؟ یہ ایک بہت سادہ طریقہ ہے اپنے کاروبار کے پیسوں کو سمجھنے کا، خاص طور پر اگر کسی کا فائنانس میں پس منظر نہیں ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات اور آمدنی کو چند حصوں میں توڑ لیں۔ اچھا، کیسے؟ پہلا ہے ابتدائی سرمایہ کاری، وہ پیسہ جو کاروبار شروع کرنے سے پہلے خرچ ہوتا ہے، جیسے کمپیوٹر، فون وغیرہ۔ کوشش کریں یہ کم سے کم ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، مستقل ماہانہ اخراجات، وہ خرچے جو ہر مہینے ہوتے ہیں، چاہے آپ کوئی سیل کریں یا نہ کریں، جیسے گھر کا کرایہ، کھانا، انٹرنیٹ۔ ان کا بجٹ بنانا بہت ضروری ہے۔ لازمی بات ہے۔ تیسرا، متغیر اخراجات، وہ خرچے جو ہر سیل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو اس کی لاگت، پیکیجنگ وغیرہ۔ سروسز میں یہ عموماً کم ہوتے ہیں۔ صحیح۔ پھر آتی ہے مارجنل انکم۔ ہر سیل سے ہونے والی آمدنی میں سے اس سیل پر آنے والے متغیر اخراجات نکال دیں تو جو بچتا ہے وہ مارجنل انکم ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو آپ کے مستقل اخراجات کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں بریک ایون، وہ مقام جب آپ کی ماہانہ مارجنل انکم آپ کے ماہانہ مستقل اخراجات کے برابر ہو جائے۔ یہاں آپ نہ منافع کما رہے ہیں نہ نقصان۔ تو پتہ چل جاتا ہے کہ کم از کم کتنی سیلز چاہیے۔ بالکل، اور آخر میں آپ حساب لگاتے ہیں کہ شروع کرنے کے لیے کل کتنی رقم درکار ہے۔ یہ ہوتی ہے آپ کی ابتدائی سرمایہ کاری جمع بریک ایون تک پہنچنے سے پہلے ہونے والا کل ممکنہ نقصان جمع تھوڑا اضافی پیسہ ایمرجنسی کے لیے۔ ذریعہ ایک کنسلٹنٹ کی مثال دیتا ہے، 2400 روپے ابتدائی خرچہ، 3000 روپے ماہانہ مستقل خرچہ۔ حساب لگا کر وہ بتاتے ہیں کہ 5ویں مہینے میں بریک ایون ہوگا اور تب تک تقریباً 10,300 روپے کا نقصان ہو چکا ہوگا۔ تو کاروبار چلانے کے لیے کم سے کم 12,700 روپے کے قریب رقم جمع ایمرجنسی فنڈ شروع میں چاہیے۔ جی، یہ ماڈل صرف یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ آپ کو کتنی سیلز کی ضرورت ہے اور کب تک آپ کو جیب سے پیسے لگانے پڑ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو حقیقت پسند بناتا ہے اور قیمتیں طے کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا آپ کا بزنس آئیڈیا مالی طور پر قابل عمل ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ AI فرد واحد کے لیے کاروبار شروع کرنے کا ایک زبردست موقع فراہم کرتا ہے۔ جی، اور وہ $10,000 ماہانہ کا ہدف جسے 4 کلائنٹس میں تقسیم کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے، ایک حقیقت پسندانہ فریڈم نمبر ہے۔ ہم نے ایک مخصوص AI آٹومیشن ایجنسی بنانے کا نقشہ دیکھا، جس میں آزمودہ فرنچائز ماڈلز اور کلائنٹس تک پہنچنے کے لیے کولڈ ای میل کا مؤثر استعمال شامل ہے۔ اپنے کام کو خودکار بنانا اور کلائنٹ کے سب سے بڑے مسائل حل کرنے پر توجہ دینا۔ ہم نے AI سے جڑے اہم خطرات جیسے غلطی، تعصب، سیکیورٹی اور ان سے نمٹنے کے طریقوں پر بھی بات کی، جس میں آگاہی، انسانی نگرانی اور مسلسل سیکھنا شامل ہے۔ اور آخر میں ہم نے مالی منصوبہ بندی کی اہمیت کو سمجھا، خاص طور پر مارجنل انکم ماڈل کے سادہ تصور کے ذریعے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ موقع شاید ہمیشہ نہ رہے، یہ گولڈ رش کا دور ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی داخل ہونا آسان ہے، راستے معلوم ہیں اور انقلاب ابھی شروع ہوا ہے۔ موقع دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ کے لیے سوچنے کا سوال یہ ہے، جو ہمارے ذرائع سے ہی نکلا ہے، آپ کے موجودہ کام یا زندگی کا کون سا ایسا حصہ ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے اور جسے کوئی AI سسٹم آج خودکار بنا سکتا ہے؟
یا یہ سوچئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اے آئی اب چیزیں بنانا آسان کر رہا ہے، آپ کی زندگی میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جسے آپ اے آئی کی مدد سے اپنے اور شاید دوسروں کے لیے حل کر سکتے ہیں؟ غور کرنے کے لیے واقعی دلچسپ سوالات ہیں۔ بالکل۔ آج ہمارے ساتھ اس گہری بات چیت میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔